ہمارا آج کا بیان ہے غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ہمارا آج کا بیان نہ صرف غوث پاک کے دیوانوں کے لیے ہے بلکہ ہر مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسے سنیں، آپ کو یقیناً روح میں تازگی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ ایمان افروز ہے۔ یہ واقعہ شروع کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ مقربین ایسے بھی ہوں گے جن پر انبیاء کرام بھی رشک کریں گے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ولی اللہ کے عظمت کو نہیں سمجھتے۔ آپ کی پیدائش مبارک پہلی رمضان المبارک 470 ہجری سوموار کے دن جیلان میں ہوئی۔ یہ فارس کا ایک شہر ہے جیلان۔ ان کا نام ہے عبدالقادر جیلانی اور کنیت ہے ابو محمد، اور بہت سارے القاب ہیں، محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین وغیرہ۔ ان کے والد کا نام ہے سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے مقدس ترین ہے۔ ان کے والد محترم کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر پہنچتا ہے، اور ان کی والدہ کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے، ہے نا مقدس ترین سلسلہ نسب؟ یہ پیدائشی ولی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو خود ان کی پیدائش ہے۔ ان کی پیدائش جس وقت ہوئی، ان کے والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی۔ اس عمر میں عورتیں عام طور سے اس لائق نہیں رہتی ہیں جو بچہ پیدا کر سکیں۔ یہ سچ مچ اللہ جل شانہ کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو سارا دن انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تب انہوں نے دودھ پیا۔ اب یہ لوگوں کا یہ شک و شبہ بھی صاف ہو گیا کہ آج پہلی رمضان المبارک ہے، رمضان کا چاند ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے پورے رمضان المبارک کے مہینہ تک ان کا سلسلہ چلا کہ وہ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، مگر افطار کے بعد دودھ پینا شروع کرتے تھے۔ جب انہیں 5 سال کی عمر میں کسی بزرگ کے پاس بھیجا گیا قرآن شریف سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے پڑھا، اعوذ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے پہلے سپارے سے لے کے 18ویں سپارے تک مقدس قرآن پڑھ کر سنا دیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹے جاری رکھو اور بھی سناؤ۔ تو غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بس اتنا ہی کچھ مجھے یاد تھا، کیونکہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے اتنے ہی سپارے تک حفظ کیا تھا۔ تو یہ ماں کی پیٹ سے ہی حافظ قرآن ہے۔ اب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک بھی سن لیں۔
تو یہ غوث المبارک موٹے نہیں تھے، میانہ قد کے تھے، مگر چوڑی چھاتی تھی، گھنی داڑھی تھی، لمبی گردن تھی اور گیہواں رنگ تھا۔ بھویں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، سیاہ آنکھیں تھیں اور ایک گونجدار اور مؤثر آواز کے مالک تھے۔ ان کی بزرگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک عورت نے ان کا بہت شہرہ سنا، تو اس نے ایک دن اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم بھی آپ کے بہت متقد ہیں اور یہ بچہ بھی آپ کا متقد ہے، ہم اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اس کی تعلیم و تربیت کر دیں۔ غوث پاک نے قبول کر لیا، بچے کو رکھ لیا اپنے پاس۔ کچھ دنوں کے بعد جب عورت کا دل گھبرایا اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا اس کا بچہ بہت دبلا پتلا ہو گیا ہے، رنگ بھی پیلا ہو رہا ہے اور روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو اس عورت کو لگا کہ ہم کو غوث پاک سے کچھ کہنا چاہیے اپنے بچے کے بارے میں، تو پھر غوث پاک کے پاس گئی تو اس عورت نے دیکھا کہ غوث پاک مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت کو عجیب سا لگا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ سوکھی روٹی چبا رہا ہے اور آپ مرغ کھا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غوث پاک نے اپنا ہاتھ سمیٹا تو اس عورت نے اچانک یہ دیکھا کہ وہ مرغ جو کھا رہے تھے وہ زندہ ہو کر ککڑوں کرنے لگا۔ تو غوث پاک نے اس عورت سے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ اس مرتبے تک پہنچ جائے گا تو وہ جو چیز چاہے گا کھائے گا پیے گا۔ تو آپ لوگوں کی اگر دلچسپی اس سے برقرار رہی تو آگے بھی بہت ساری باتیں غوث کے دیوانوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے پیش کروں گا۔